ناظرین چند سال پیچھے جاتے ہیں۔ ایان علی نامی خوبصورت لڑکی ماڈلنگ کرتی تھی، مختلف ٹی وی کمرشل وغیرہ میں کام کرتی تھی اور ساتھ ڈراموں اور فلموں کو بھی سائن کرتی تھی۔ ایان علی ایک خوبصورت ماڈل تھی، پرکشش جسم کی مالک تھی، فیشن ایبل ادائیں، 5 فٹ 9 انچ دراز قد، بے پناہ خود اعتمادی جو ہر کامیاب ماڈل کا خاصہ اور ان کا کریئر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کراچی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بین الاقوامی ڈریس ڈیزائنرز کی تقریب ہوتی ہے جس میں ایان علی بھی شامل ہوتی ہیں۔ مختلف ملبوسات کی نمائش ہوتی ہے۔ آن پان کے ریمپ واک نے 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ پاکستانی مرد تو ہوتے ہی بھوکے اور ٹھرکی، لیکن تقریب میں موجود اپر ایلیٹ کلاس کی عورتیں بھی ایان علی کی دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبے بیٹھی ہوتی تھیں۔ رشک اور حسد کے ملبے جذبات ان کی نظروں سے عیاں تھے۔ تقریبات کے بعد ایان علی کی ملاقات شرمیلا فاروقی سے ہوتی ہے۔ شرمیلا فاروقی سابقہ ٹی وی ڈرامہ ایکٹریس اور موجودہ پیپلز پارٹی کی خاص وزراء ہے اور تمام غیر نصابی سرگرمیوں کی انچارج بھی ہیں۔ شرمیلا فاروقی نے چند دن بعد ایان علی کو رنگین مزاج آغاز سراج درانی سے ملوایا۔ مختصر یہ کہ آغا سراج درانی بیریا ٹاؤن کراچی میں ایک دوسری اور خاص تقریب میں ایان علی کو آصف زرداری سے ملواتا ہے۔ آصف زرداری اس وقت صدر تھا۔ باتوں باتوں میں ایان علی زرداری کو کہتی ہے کہ وہ مختلف کمرشل کی شوٹنگ کے لیے دبئی بھی جاتی ہے۔ آصف زرداری نے اسے کہا کہ دبئی میں پام جمیرہ میں اس کا ویلا خالی ہی رہتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی ٹیم اور خصوصی مہمانوں کے ساتھ وہاں رہائش رکھ سکتی ہے۔ ایان علی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس دن کے بعد ایان علی کی زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ آصف زرداری کی نظر کرم پڑتے ہی ایان علی کو بیریا ٹاؤن کی تمام کمرشلز میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ کروڑوں روپے کے ایگریمنٹ کیے گئے۔ ملک کی بڑی بڑی ماڈلنگ ایجنسیوں نے اسے ہائر کیا۔ صفا اول کے ڈریس ڈیزائنر نے اس کے ساتھ معاہدے کیے اور یوں وہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی سپر سٹار کہلانے لگی۔ ایان علی کی رسائی بلاول ہاؤس لاڑکانہ اور کراچی سندھ ہاؤس کے خاص کمروں تک ہو گئی۔ سندھ حکومت کے خصوصی ٹی وی پی اے طیارے میں پروٹوکول کے ساتھ سفر کرتی اور اس کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جاتے۔ اس دوران وہ مہینے میں 8 سے 9 مرتبہ دبئی رہتی۔ ایئرپورٹ پر اس کی آمد و رفت کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی جاتی اور خصوصی پروٹوکول دیا جاتا۔ ایان علی کے لیے دبئی کے برج دبئی جیسے 7 اسٹار ہوٹلوں میں پورے سوٹ بک کیے جاتے، حتیٰ کہ برج خلیفہ جیسی دنیا کی سب سے اونچی اور مہنگی عمارت میں اسے ذاتی فلیٹ بھی تحفے میں مل گیا۔ امارات ایئر لائن کا بزنس کلاس اس کے لیے پہلے سے ہی بک ہوتا۔ بس ایان علی اپنا پرس اور سوٹ کیس اٹھاتی، جہاز پہ چڑھتی اور دن دبئی گزار کر واپس لندن آ جاتی۔ اس دوران آصف زرداری نجی دورے پر کئی مرتبہ دبئی گیا۔ ایان علی کی دولت میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہوتا رہا۔ ساتھ وہ بلاول ہاؤس کی مستقل مہمان بنتی رہی۔ پھر بلاول زرداری بھی ایان علی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور جب ایان علی زرداری کے بیڈ روم سے نکلتی تو بلاول زرداری کے کمرے میں اس کا جھاگا کھولنے کے لیے گھس جاتی۔ یہ بہتان یا الزام میں نے آصف زرداری کے بچپن کے دوست، اس کے تمام جرائم میں شریک ساتھی اور اس کے بھائیوں جیسے رشتہ دار رکھنے والے ذوالفقار مرزا نے قرآن مجید سر پر رکھ کر لگایا تھا کہ ایان علی کو آصف زرداری اور بلاول زرداری دونوں استعمال کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی آنیاں جانیاں لگی رہیں۔ اس کی پراپرٹی اور بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہا۔ اسے ڈائمنڈ نیکلس انگوٹھیاں تحفے میں ملتی رہیں۔ اچانک ایک دن ایان علی کی زندگی میں طوفان آ گیا۔ ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا ہے۔ وہ وی آئی پی لاؤنج تک آئی اور اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹمر احکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپیکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر نے ایان علی سے استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا، میڈم مجھے یہ رقم زیادہ لگ رہی ہے، کم و بیش $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے گڈیاں کی تو وہ $5 لاکھ تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینئر کو مطلع کیا۔ ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی معمولی پریشانی نہیں تھی۔
اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے، اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی اور کسٹم کا عملہ ہی اسے جہاز تک لے کے جاتا ہے۔ سینئر احکام آگے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ نیز اس نے اس دوران سی اے اور نارکوٹکس کے افسروں کو بھی مطلع کیا۔ دوسری ایان علی بے زرداری سے صوفے پر بیٹھ کر ملکوں سے مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اس دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5 لاکھ اسمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہٰذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کے سفری دستاویزات ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف 1 سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی۔ اس بار 43ویں مرتبہ پکڑی گئی تھی جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے، وہ ڈالر ہی کیوں لے کے جاتی ہے، تو اس کے پاس صرف ایک جواب تھا، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کھوسہ اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانونی نکات اور پوائنٹس اکٹھے کیے۔ انہوں نے وکیلوں میں آج تحریک انصاف کے لیے ہیرو کا درجہ دینے والا اعتراض احسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی۔ ہر قدم پہ وہ لطیف کھوسہ کو گائیڈ کرتے رہے۔ حالانکہ یہ 100% شفاف اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری کے مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنان اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑا۔ گرما گرم ٹاک شوز ہونے لگے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے سوال جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل باولے ہو جاتے تھے۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شہلا رضا تک اور مصطفیٰ کھوسہ سے لے کر سعید غنی تک نے مریم صفدر اور کلثوم نواز کے کپڑے اتار دیے۔ ناظرین، سٹوری کا بقیہ حصہ آپ کو اگلی سٹوری میں مل جائے گا۔ شکریہ۔